پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ اب تم زیادہ مذہبی بننے کی کوشش مت کرو، جان بچانی ہے تو تمہیں اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ ارے تو اس سے انکار کیوں کر رہا ہے؟ ریچرڈ نے ہنستے ہوئے کہا۔ مسٹر گراہم نے اس سلسلے میں جو انتظامات کیے تھے وہ واقعی دلچسپ تھے۔ جمعرات کے دن پھل اور دیگر چیزیں فروخت کرنے والا ایک شخص ایک بڑا سا خانچہ لیے ہوئے ہمارے پنجرے کے نزدیک پہنچ گیا اور وہیں گھوم پھر کر چیزیں فروخت کرنے لگا۔ اس کے بعد نگاہ بچا کر اس نے اپنے سامان میں سے ایک جدید ترین ساخت کی رائفل نکالی اور ہمارے پنجرے میں ڈال دی۔ میں نے رائفل دیکھتے ہی حیرت زدہ ہوئے بغیر اس پر اپنا کمبل ڈال دیا تھا اور پھر دوسروں کی نگاہ بچا کر وہ رائفل سنبھال لی۔ ریچرڈ اور واسدیو میری یہ حرکت دیکھ رہے تھے، باقی لوگ اس طرف متوجہ نہیں تھے۔ آج ہمیں صرف ایک ہی رائفل ملی تھی جبکہ ہمیں 3 رائفلوں کی ضرورت تھی۔ رائفل بھری ہوئی تھی اور اس میں باقاعدہ میگزین استعمال ہوتا تھا۔ بھر توف اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہو گئی تھی اور اس کے لیے طے یہ پایا کہ ہم کوئی بھی کام کریں ہم میں سے ایک شخص اس رائفل پر دھرنا جمائے بیٹھا رہے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، باری باری ہماری ڈیوٹی لگتی رہی۔ دوسرے دن ہمیں 2 رائفلیں ملی اور اس کے ساتھ ہی فالتو ایمونیشن بھی ملا۔ رائفلیں سپلائی کرنے والے نے یہ خیال رکھا تھا کہ وہ ایسے وقت ہمیں یہ رائفلیں دے جب کوئی دوسرا اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ شخص وہی تھا جس نے پہلے دن ہمیں رائفل مہیا کی تھی، اس لیے میں اسے فوراً پہچان گیا تھا۔ بہر طور ان تینوں رائفلوں کی حفاظت شدید جانفشانی سے کی گئی اور ہم ایک ایک لمحہ انتظار کرتے رہے۔ ہم لوگ اپنی اس تکنیک پر عمل کر رہے تھے، یعنی ایک آدمی اس کمبل پر سر رکھے ہمیشہ لیٹا رہتا تھا جس کے نیچے رائفلیں پوشیدہ تھیں۔ کسی کو بھی ہم نے اس بات کا شبہ نہیں ہونے دیا تھا۔ ویسے رائفلوں کو اپنے لباسوں میں چھپا کر گرجا گھر لے جانا بھی ایک مسئلہ تھا، لیکن فرار ہونا کوئی آسان کام تو نہیں تھا کہ اس کو بغیر کسی دقت کے انجام دیا جا سکتا۔ یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب ہمیں اپنے منصوبے کی تکمیل کرنا تھی، یعنی اتوار۔ صبح ہی سے میں، واسدیو اور ریچرڈ پوری طرح تیاریاں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ہم نے دھلے ہوئے صاف لباس پہنے جو عبادت کے لیے جیل ہی سے مہیا کیے جاتے تھے۔ ڈھیلے ڈالے لباسوں میں رائفلوں کو چھپا لینا بہت زیادہ مشکل کام ثابت نہ ہوا، سوائے اس کے کہ ہمیں ان کے لیے احتیاط رکھنا تھی۔ اس کے بعد ہم دھڑکتے دلوں کے ساتھ گرجا گھر کی جانب چل پڑے۔ گرجا گھر کے اندر پادری کی آواز ابھر رہی تھی، نیکیوں اور سچائیوں کے راستے سے بھٹک جانے والوں، خداوند خدا کا مقدس کلام سنو، آؤ اور انسان کی اوقات پہچانو، آؤ کہ خدا تمہیں کبھی تشدد کی اجازت نہیں دیتا، آؤ اور سنو کہ انسان کے لیے کیا حقوق متعین کیے گئے ہیں۔ ریچرڈ کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ واسدیو کی آنکھوں میں چمک تھی۔ میں نے بڑے سکون سے اپنی جگہ سنبھال لی۔ میں نے دیکھا کہ گراہم سادہ لباس میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، مجھے اسی کو سنبھالنا تھا، چنانچہ میں اپنے لیے جگہ نکال کر دیوار کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ ریچرڈ میرے دائیں جانب تھا اور واسدیو پادری کے اتنے قریب تھا کہ جب ہم ایکشن میں آتے تو واسدیو کو پادری کو قبضے میں کرنے میں زیادہ دقت پیش نہ آتی۔ اس نے اپنی پوزیشن بہتر طور پر سنبھالی ہوئی تھی۔ ہم نے عبادت کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس سے ہمیں یہ فائدہ بھی تھا کہ جیل سے نکلنے کے بعد ہم عام لوگوں میں گل مل سکتے تھے اور بآسانی پہچانے نہیں جا سکتے تھے۔ رائفل میرے لباس میں چھپی ہوئی تھی اور اس پوزیشن میں تھی کہ ایک لمحے میں اسے نکال لینے میں کوئی دقت نہ ہو۔ ہم سب ایک دوسرے سے نگاہیں ملائے ہوئے تھے اور ہماری آنکھیں گوشے گوشے کا جائزہ لے رہی تھی۔ گھنٹی بجانے والا لڑکا اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے پہنچ چکا تھا۔ پہلی گھنٹی بجی اور میں نے لمبا سانس لیا، پھر دوسری گھنٹی بجی اور یہی وقت عمل کا تھا۔ چنانچہ میں نے پھرتی سے رائفل نکالی اور چھلانگ لگا کر گراہم کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے رائفل کی نال اس کی گردن پر لگا دی۔ اس اثناء میں واسدیو نے پادری کو نرغے میں لے لیا۔ پادری بری طرح چونک پڑا تھا۔ اس نے خوف زدہ نگاہوں سے واسدیو کو دیکھا اور پھر ڈرے انداز میں بولا، رحم کرو، مجھ پر رحم کرو، میری جان مت لو، میں تو خدا کا ایک گنہگار بندہ ہوں۔ ریچرڈ نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ اس نے ایک دم پیچھے ہٹ کر رائفل کی نال ان وارڈرز کے سامنے کر دی جو ہتھیار سنبھالے کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، تم میں سے ہر شخص ہتھیار ڈال دے ورنہ میں قتل عام شروع کر دوں گا۔ ابھی تک کا کام منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا۔ کامیابی کی منزل قریب آ رہی تھی۔ آزاد فضاؤں کی خوشبو کا احساس سرور انگیز تھا۔ میں نے بے رحمی سے گراہم کو کالر سے پکڑ کر سیدھا کیا اور رائفل کی نال اس کی پیشانی سے لگا کر بولا، اپنے ان تمام آدمیوں کو حکم دو کہ وہ ہتھیار پھینک دیں۔
ورنہ 2 سیکنڈ کے اندر تمہارے بیجے میں درجنوں سوراخ ہو جائیں گے۔ گراہم نے خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر ڈرے ڈرے لہجے میں بولا، کوئی شخص حرکت نہ کرے، اپنے اپنے ہتھیار پھینک دو، خبردار کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرے۔ گراہم کی آواز اتنی بلند تھی کہ وارڈروں نے سن لی۔ اندر بے شمار چیخیں ابھری۔ اس دوران ہم لوگ گراہم اور پادری کو دھکیلتے ہوئے کافی پیچھے لے گئے تھے۔ گراہم کی آواز نے وارڈرز کو ہوشیار کر دیا تھا، لیکن گراہم کو اس طرح میرے نرغے میں دیکھ کر ان کی ہمت نہ ہوئی کہ ہم پر گولیوں کی بوچھاڑ کر سکے۔ ہم تینوں کامیابی کے نشے میں چور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے تھے کہ دفعتاً کسی طرف سے 2 رائفلیں گرجیں۔ واسدیو کے سینے اور کولے میں 2 گولیاں لگی تھی۔ پادری اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ فائرنگ سے عبادت کرنے والوں میں سے 2 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ گولیاں چلتے ہی زبردست بگدڑ مچ گئی۔ بہت سے آدمیوں کا ایک ریلا مجھ سے ٹکرایا اور گراہم پر میری گرفت کمزور ہو گئی۔ گراہم ان لوگوں سے بچنے کے لیے بمشکل تمام اپنے آپ کو سنبھال سکا تھا۔ اسی وقت وارڈرز کا ایک گروہ رائفلیں تانے ہماری طرف لپکا۔ میں اور ریچرڈ اب اس پوزیشن میں قطعی نہیں تھے کہ اپنا بچاؤ کر سکتے۔ ہم چاہتے تو اندھا دھند گولیاں برسا سکتے تھے، لیکن اس طرح ہماری زندگیاں بچنا مشکل ہو جاتی۔ جب تک ہماری رائفلوں میں ایمونیشن تھا ہم ان لوگوں کو ہلاک کر سکتے تھے، اور ہلاک ہونے والوں میں وہ قیدی بھی شامل ہوتے جن سے ہمیں کوئی پرخاش نہیں تھی اور جو صرف عبادت کرنے کے لیے آئے تھے۔ وارڈرز کا گروہ ہمارے قریب سے قریب تر آ رہا تھا، اور اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ہم خودکشی کر لیں یا اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں۔ اس بھیڑ میں بیچارہ گراہم بھی ہماری نگاہوں سے روپوش ہو چکا تھا، جس نے ہمارے لیے اپنا وقار، اپنی ملازمت، بلکہ اپنی زندگی ہی داؤ پر لگا دی تھی۔ لاتیں، ٹھوکریں، گونسے اور پھر بے ہوشی، یہ تھا آئی دوش سے فرار کی اس شاندار جدوجہد کا انجام۔ پھر ہوش اور اس کے بعد سرد ہواؤں کی بدن کی چوٹوں سے اٹکھیلیاں۔ زندگی نئے رموز سے آشنا ہو رہی تھی۔ اب تک کی زندگی میں مشقت ضرور تھی، ذہنی بھی جسمانی بھی، لیکن یہ مار پیٹ کی مشقت ذرا اجنبی تھی۔ آنکھ کسی اسپتال میں نہیں کھلی تھی جس کی دیواریں سفید ہوں، جسم کے نیچے آرام دہ بستر ہو، نزدیک ہی تیماردار نرسیں ہوں اور نرم لہجے سے مسیحائی کرنے والے ڈاکٹر ہوں۔ ایسے حالات میں کم از کم ذہنی حالت ہی درست ہوتی ہے، لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی۔ کھردری یخ بستہ زمین، ویران اور تاریک ماحول اور سرد ہوائیں۔ قریب ہی کسی کی کرا سنائی دی اور ذہن جاگ اٹھا۔ آواز شناسا تھی۔ میں نے ہاتھوں کو جنبش دی تو آواز الفاظ کی شکل اختیار کر گئی۔ کون؟ ریچرڈ کی آواز کی شناخت میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ میں ہوں ریچرڈ، خدا کا شکر ہے تم زندہ ہو۔ کیا تم بھی زندہ ہو؟ میں تکلیف کے باوجود شگفتگی نہیں کھو سکا تھا۔ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ اور واسدیو؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، ریچرڈ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیا واقعی؟ مگر کیسے؟ میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ اس جلد باز نے اپنا منصوبہ بدل دیا تھا۔ قید خانے سے فرار ہونے میں ناکام رہ کر وہ اس دنیا ہی کو چھوڑ بھاگا۔ ریچرڈ کی آواز میں تعصب تھا۔ میں اس کے الفاظ پر سکتے میں رہ گیا۔ ریچرڈ کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی، جبکہ اس کے پہلے الفاظ پر مجھے حیرت تھی، کیونکہ میں نے واسدیو کے خود گولیاں لگتے ہوئے دیکھی تھی۔ اگر مجمع اس طرح بے قابو نہ ہو جاتا اور گراہم میری گرفت میں نہ ہوتا تو محافظ ہم دونوں کو بھی زندہ نہ چھوڑتے۔ بس ہم بچ ہی گئے تھے۔ واسدیو کی موت نے دل کو شدید دھچکا پہنچایا تھا۔ کئی منٹ تک میں کچھ نہ بول سکا تو ریچرڈ کی آواز ابھری۔ کیا تم واسدیو کا سوگ منا رہے ہو؟ تمہیں اس کا غم نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، تعجب ہے، حالانکہ وہ… ہم زندہ کب ہیں ڈیئر خان؟ زندگی تو ہم سے مذاق کر رہی ہے۔ کیا زندگی اسے کہتے ہیں جو ہم گزار رہے ہیں؟ ہم تو بے بدن روحیں ہیں جو جسموں کے خول کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اس لیے کسی کا سوگ نہیں منایا جا سکتا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک کہتے ہو، میں گہری سانس لے کر بولا۔ پھر میں نے چونک کر کہا، کیا رات کا وقت ہے ریچرڈ؟ ہاں، کیوں؟ گہری تاریکی چھائی ہوئی ہے، بہت گہری۔ مگر تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ بس ایسے ہی۔ میں نے سوچا کہ کہیں میں بینائی سے محروم تو نہیں ہو گیا۔ بدن کی چوٹوں کا شمار نہیں ہے، کوئی ٹوٹ پھوٹ تو نہیں ہوئی۔ لگتا تو یوں ہے جیسے بدن کا کوئی حصہ سلامت نہ ہو۔ ویسے چیک کرتا ہوں، میں نے کہا اور پھر ہاتھ پاؤں ہلا کر دیکھنے لگا، لیکن خدا کا شکر کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی۔ تب میں نے کہا، میں ٹھیک ہوں اور تم؟ بیچاروں نے بڑی احتیاط سے مارا ہے، میں بھی صحیح سالم ہوں، ریچرڈ نے کہا اور میں ہنس پڑا۔ اس کے بعد ہم تھکے تھکے انداز میں خاموش ہو گئے۔ میں اپنے ذہن کو چوٹوں کی تکلیف سے آزاد رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خاموش ہونے سے اندازہ ہوا کہ اس طرح چوٹوں کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ تب میں نے ریچرڈ سے کہا، ہمارے دوست گراہم نے ہمارے لیے مرہم پٹی وغیرہ کا بندوبست بھی نہیں کیا اور اس طرح یہاں پھینکوا دیا۔ کیا یہ تعجب خیز بات نہیں ہے؟
रिचर्ड चंद लम्हे कुछ न बोला, गालबन सोच रहा था। फिर उसने गर्दन उठाकर कहा, मुझे तो पहले भी ये यकीन नहीं था कि यहाँ का कोई आदमी बेगर्ज हमारी इमदाद करेगा, लेकिन अंदाजा ये हुआ कि मिस्टर ग्राहम ने जो कुछ किया वो इसमें मुखलिस थे, वरना हमें इतना मौका भी ना मिलता। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी जहन नशीन रखना चाहिए कि कोई भी मिस्टर ग्राहम पर शुबा कर सकता है। वो जिस कदर हमारे लिए काम कर सकते थे, इससे ज्यादा खुद उनके लिए भी मुमकिन नहीं था। मैंने रिचर्ड की बात से इत्तेफाक किया। फिर मैंने कहा, रिचर्ड, ये बात तुम कैसे कह रहे हो कि वासुदेव मर गया? जाहिर है मेरे साथ साथ ही तुम्हारी भी पिटाई शुरू हो गई थी। क्या तुम बेहोश नहीं हुए थे? हुआ था, लेकिन बेहोश होने से पहले वासुदेव का हशर देख चुका था। मैं उसके करीब पहुंचने में कामयाब हो गया था। चाहता तो यही था कि उसे कुचले जाने से बचाऊं, क्योंकि वो जख्मी था। लेकिन मैंने जब उसके करीब पहुंचकर उसे देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि सीने पर लगने वाली गोली दिल को छेदती हुई निकल गई थी और वासुदेव इस दुनिया में नहीं था। चुनाचे मैं अपने बचाव की फिक्र में मसरूफ हो गया और इसके बाद बेहोश हो गया। रिचर्ड ने जवाब दिया। रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता चढ़ने लगी। सुबह नमूदार हो रही थी। फिर दिन की रोशनी के साथ साथ जब सूरज निकला और हमारे पिंजरों में धूप दाखिल हुई तो हमें काफी सुकून महसूस हुआ। दिन की रोशनी में पता चला कि वो पिंजरा नहीं है जिसमें अमूमन हमें कैद रखा जाता था, बल्कि एक और ही जगह है। ताहम यह भी पिंजरे ही की शक्ल में बनी हुई थी। हमें ज्यादा आराम का मौका नहीं मिला। थोड़ी देर बाद 4-5 मुसल्लह मुहाफिज आए। उनके चेहरों पर नफरत के आसार थे। उन्होंने हमें बड़ी बेदर्दी से घसीट कर इस पिंजरे से निकाला और उसी तरह लिए हुए चल पड़े। अंदाजा दुरुस्त ही था। हमें मिस्टर ग्राहम के सामने पेश किया गया था। ग्राहम के चेहरे पर खुशूनत के आसार थे। उसने सरसरी अंदाज में हमारे बारे में तफसीलात सुनी। ये सिर्फ सरकारी कार्रवाई थी, वरना वो खुद भी इन तमाम मामलात में बराबर का शरीक था, बल्कि उसकी जिंदगी भी इत्तफाकिया तौर पर ही बच गई थी। अलबत्ता दूसरे लोगों के सामने उसने हमसे चंद सवालात जरूर किए, मसलन ये कि राइफलें हमें कहाँ से हासिल हुई, लेकिन जवाब में खामोशी के अलावा और क्या हो सकता था। मुहाफिजों ने 2-4 हाथ भी रसीद किए, लेकिन इसके लिए हम पहले से तैयार थे। चुनांचे हम दोनों ही उनके ये हाथ खाकर इस तरह जमीन पर गिर कर तड़पने लगे जैसे बस जान कनी का आलम हो। ग्राहम ने उन्हें हुक्म दिया कि मार पीट ना की जाए, क्योंकि बदन पहले ही चोटों से काफी मजरूब हैं। अगर ये मर गए तो जवाबदही करना मुश्किल हो जाएगी। उसके साथ ही उसने हमें सजा भी सुना दी, यानी 3 दिन हमें ज़ेरे इलाज रखने के बाद ब्लैक होल पहुंचा दिया जाए। ये इलाज बहुत मामूली नौयत का था और फिर चूंकि कोई गहरा जख्म भी नहीं था, सिर्फ बदन के हिस्से मजरूब थे जिन पर ब्राउन रंग का एक रोशन लगाकर मालिश की गई और पट्टियां बांध दी गई। इसके बाद हमें कैदे तन्हाई में डाल दिया गया, लेकिन ग्राहम की कारगुजारियां यहाँ भी जारी थी। बेचारे रिचर्ड के बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं था कि उसने ये वक्त कैसे गुजारा, लेकिन इस कैदे तन्हाई में भी मेरे लिए जिस कदर आसानियां मुहैया हो सकती थी फराहम की गई, और खाने पीने की दूसरी चीजें भी। जबकि ब्लैक होल का मतलब ये था कि जिंदगी जितनी बदतरीन गुजर सके बेहतर है। 8 दिन के बाद उस तारीकी से मुझे बाहर लाया गया तो अंदाजा हुआ कि आंखें बसारत खोने लगी हैं। मैं रोशनी में चल फिर नहीं सकता था। इतने तारीक माहौल में वक्त गुजारा था कि बस कलेजा मुंह के रास्ते बाहर आने को तैयार रहता था। एक बार फिर मुझे मिस्टर ग्राहम के सामने पेश किया गया और मिस्टर ग्राहम ने मुझे नसीहतें करते हुए कहा, आई दोष का ये कैद खाना तुम जैसे कैदियों के लिए कब्रिस्तान ही साबित हुआ है आज तक। लेकिन हमारा उसूल है कि कैदियों को 3 बार मौका देते हैं। अगर तुम पहली कोशिश में नाकामी के बाद संभल न सके तो इस बार तुम्हें 6 माह के लिए ब्लैक होल में बंद कर दिया जाएगा, और 6 माह का मतलब ये होता है कि जिंदा बचना नामुमकिन। चुनाचे मुझे यकीन है कि तुम सुकून से जिंदगी गुजारने की कोशिश करोगे। मैं खामोश रहा। फिर मुझे नसीहतें करते करते अचानक ग्राहम को कोई काम याद आ गया। उसने अपने सामने मौजूद लोगों को उस काम से बाहर भेज दिया, और जब हमें तन्हाई मिली तो वो आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हें फरार का कोई दूसरा मौका फराहम करूंगा, लेकिन कुछ वक्त जरा सुकून से गुजार लेना। इस पहली कोशिश में कामयाबी की तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये एक तजर्बाती मरहला था और तुम इसमें नाकाम रहे। मेरी नाकामी की वजह पर रोशनी डाल सकते हैं मिस्टर ग्राहम? मैंने सवाल किया। ओह, ये सिर्फ इत्तफाकिया तौर पर ही हुआ है। दूसरे यार्ड का एक कैदी जिसे तुम्हारे मंसूबे का कुछ पता नहीं था, गिरजाघर से बाहर खड़ा इबादत के मनाजर देख रहा था। जो ही उसने तुम्हें एक्शन में आते देखा, 4 दीवारी पर मुतय्यन पहरेदारों को खबरदार कर दिया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। संतरियों ने बुलंद दीवार से छलांगे लगाई और गिरजा के पहलू वाले दरवाजे की इस्लाखों से फायरिंग शुरू कर दी, और इस फायरिंग का निशाना तुम्हारा एक आदमी बन गया। इसके बाद के हालात का तुम्हें इल्म है कि क्या हुआ? मेरे साथी की क्या पोजीशन है मिस्टर ग्राहम?
اس کے چکر میں نہ پڑو، چونکہ میرے اقتدار کا وقت ختم ہو رہا ہے اور اب ہمارے دوسرے افسران آ کر مجھ سے چارج لے لیں گے، اس لیے میں نے خصوصی رعایت سے کام لے کر تمہیں بلیک ہول سے نکال کر دوبارہ انہی پنجروں میں پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت گراہم کے بھیجے ہوئے آدمی واپس آ گئے اور اس نے اپنا رویہ تبدیل کر لیا۔ اس شخص نے جو احسانات میرے ساتھ کیے تھے ان کا صلہ واقعی میں اسے نہیں دے سکتا تھا۔ رچرڈ کو بھی اس پنجرے میں پہنچا دیا گیا جہاں میں موجود تھا، اور 8 دن کی شدید قید تنہائی کے بعد ہم دونوں ملے تو ہمارے دل بہت مسرور ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پھر وہی قید و بند کے شب و روز شروع ہو گئے۔ ان میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے کام بھی دیے جانے لگے تھے جن میں لکڑیاں کاٹنا، پتھروں کو تراش کر ایک مخصوص شکل میں لانا شامل تھا۔ 10 دن اور پھر 15 دن گزر گئے۔ چوٹیں اب ٹھیک ہو چکی تھی۔ بیچارے گراہم کی کاوشوں سے ہمیں یہ فائدہ ضرور ہوا تھا کہ لوگ ہماری کارروائیاں بھول گئے تھے۔ ویسے بھی اس طویل و عریض قید خانے میں اکثر اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہوں گے، اس لیے لوگ کسی ایک واقعے کو زیادہ دیر یاد نہیں رکھتے تھے۔ گراہم کے بارے میں کوئی اندازہ نہ تھا کہ اسے یہاں سے تبدیل کر دیا گیا تھا یا پھر وہ بہت محدود ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ اس دوران میں وہ ہمیں نظر نہیں آیا تھا۔ جب تقریباً 1 ماہ گزر گیا تو رچرڈ کچھ بے چین ہونے لگا۔ اس نے مجھ سے کہا، تمہارا دوست بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اسے اپنی یہ کارروائی مہنگی پڑی ہو اور اب وہ تمہارے لیے کچھ کرنے کی ہمت نہ پا رہا ہو۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہاں، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ مقصد یہ ہے میرا کہ کسی اور پر بھروسہ کرنے سے کیا حاصل؟ یہاں کچھ قیدی فرار کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، ان میں سے چند سے میری شناسائی بھی ہو گئی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں اس منصوبے کو آگے بڑھانے میں ان کا ساتھی بن جاؤں۔ منصوبہ کیا ہے؟ وہ لوگ اپنے طور پر تمام کارروائیاں تقریباً مکمل کر چکے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ رات کے وقت جیل میں نقب لگا کر یہاں سے فرار ہو جانے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے چند لوگوں کو رشوت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا ہے، جن میں ایک الیکٹریشین ہے جو جیل کے باہر لگے ہوئے ٹرانسفارمر کی بجلی بند کر دے گا۔ میرے ذمہ وہ یہ کام لگانا چاہتے ہیں کہ گرجا کے سامنے متعین سنتری کو خرید لوں۔ ہر چند کے یہ مشکل کام ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ بہرحال اگر تم چاہو تو میں اس سلسلے میں کارروائی کروں، اور اگر میں تمہاری اس کارروائی میں شریک نہ ہونا چاہوں رچرڈ تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ خاموش بیٹھا رہوں گا۔ رچرڈ نے جواب دیا، میرے دوست واسدیو ہمارے اور تمہارے درمیان سے چلا گیا، میں یا تم اسے جانے سے نہ روک سکے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہوگا رچرڈ کہ تم اپنے طور پر اس مرتبہ فرار کی کوشش کر لو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو؟ دیکھو خان، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میرے ہم مذہب بھی نہیں ہو تم، لیکن ہم لوگ بہت چھوٹے دل کے مالک ہوتے ہیں۔ زندگی ہم نے کسی انداز میں گزاری ہو، ظاہر ہے ہماری برائیوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے، لیکن جب ایسے حالات میں ہم دوست بن جاتے ہیں تو پھر دل میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم یہ دوستی تو نبھا دی جائے۔ اگر تم اس سلسلے میں تیار نہیں ہوگے تو میں بھی تمہارے ساتھ اسی جیل میں سڑتا رہوں گا اس وقت تک جب تک موت نہ آ جائے۔ میں رچرڈ کی باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ اس کارروائی میں حصہ لینا چاہتا ہے تو میں تیار ہوں۔ چنانچہ رچرڈ نے اپنے دوستوں سے ہم دونوں کے نام بھی اس فرار کی کوشش میں شامل کر لینے کی بات کر لی۔ اس منصوبے کی ابتدائی تیاریوں ہی میں کافی دن لگ گئے تھے۔ رچرڈ اور دوسرے تمام لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ رچرڈ نے گرجا کے قریب متعین سپاہی سے رسم و راہ پیدا کر لی تھی اور اس سے کچھ چیزیں بھی حاصل کر لی تھی۔ ابتدائی تیاریوں کے طور پر ہم نے ایک چھوٹی سی آری کی مدد سے اپنے پنجرے کی سلاخیں کاٹنا شروع کر دیں۔ دوسروں تک اس آواز کو جانے سے روکنے کے لیے ہمارا ایک ساتھی پاگل بن گیا تھا اور عموماً جنون کے عالم میں وہ خالی ڈبے وغیرہ بجاتا رہتا تھا۔ یہ ڈبے اس لیے بجائے جاتے تھے کہ آوازیں باہر نہ جا سکیں۔ قیدیوں اور جیل کے عملے نے اسے روکنے کی بہت کوششیں کی تھی، مگر وہ اپنی ہٹ سے باز نہ آیا۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب ہمیں اپنی تیاریاں مکمل کر کے فرار کے منصوبے پر عمل کرنا تھا۔ رات گہری تاریک تھی، لیکن سرچ ٹاوروں پر لگی ہوئی روشنیاں اپنے کام میں مصروف تھی۔ ہمارے لیے تمام انتظامات ہو چکے تھے۔ قیدیوں کا ایک پورا جتھا فرار کے لیے تیار تھا۔ جس سنتری کا یہاں پہرا تھا اسے رشوت دے کر اس بات کے لیے تیار کر لیا گیا تھا کہ وہ ہم سے چشم پوشی کرے گا، لیکن سنتری نے کہا تھا کہ 3 آدمی فرار ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ بیک وقت اگر بہت سارے آدمی باہر نکلے تو دوسرے علاقے پر متعین سنتریوں کو اس کی اطلاع ہو جائے گی۔ چنانچہ سب سے پہلے میں، رچرڈ اور یوگوسلاویا کا ایک شہری جان فرار کے لیے تیار ہو گئے۔ مقررہ رات کو ٹھیک وقت پر الیکٹریشین نے اپنا کام دکھایا اور جیل کی بتیاں گل ہو گئیں۔ ہم نے سلاخیں پہلے ہی کاٹ کر تیار رکھی تھی اور اس انداز میں انہیں اپنی جگہ رہنے دیا تھا کہ باہر سے یہ اندازہ نہ ہو کہ سلاخیں کٹی ہوئی ہیں۔ چنانچہ چند ہی لمحوں کے اندر اندر ہم نے اپنے پنجرے کی سلاخیں باہر کی سمت موڑی
और एक एक करके बाहर निकल आए। जॉन माथ्रो ने रस्सा छत पर फेंका और उसकी मदद से ऊपर चढ़ने लगा। फिर वो उछलकर चार दीवारी पर पहुंच गया। उसके बाद मेरा नंबर था। चार दीवारी पर पहुंचकर मैं रिचर्ड का इंतजार करने लगा। हर तरफ गुप अंधेरा था। दफातन मुझे महसूस हुआ कि एक हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा है। फिर किसी के कराहने की आवाज आई। खतरे की बू सूंघते ही मैंने थोड़ा सा आगे झुककर वो हाथ थाम लिया। यूं लगा जैसे रिचर्ड खारदार तारों में उलझ गया है। मैंने उसे जिस कदर अपनी तरफ खींचा, वो बेचारा उसी कदर कुलबुलाने लगा। कांटे उसके जिस्म को लहूलुहान कर रहे थे। हम दोनों ने इंतहाई कोशिश करके उसे ऊपर खींच लिया, लेकिन रिचर्ड के ऊपर पहुंचते ही शायद दूसरे सर्च टावर पर मुतय्यन संतरियों को शुबा हो गया। चुनांचे उन्होंने हम पर फायर खोल दिया। रोशनी न होने की वजह से उन्हें निशाना दिखाई नहीं दे रहा था। हम वक्ती तौर पर महफूज थे। नीचे भी शदीद तारीकी फैली हुई थी और हमें अंदाजा नहीं था कि जिस मुकाम से हम कूदने वाले हैं उसकी बुलंदी कितनी है। फायरिंग का रुख उस तरफ भी हो सकता था, इसलिए उससे बचने के लिए हमने छलांगे लगाई। नतीजा जाहिर हो गया। हमारे साथी माथ्रो की दोनों टांगें टूट गईं। मैं भी अपने पांव पर खड़ा न हो सका। टखनों में शदीद चोट आई थी और रिचर्ड के बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी क्या कैफियत थी, लेकिन वो भी कोशिश के बावजूद अपनी कराहें नहीं रोक सका था। मैंने उठने की कोशिश की तो अंदाजा हुआ कि दोनों टखने मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं। या तो उनकी हड्डियां टूट चुकी थी या फिर वो इस तरह मुड़ गए थे कि अब मेरा अपने पैरों पर खड़ा होना मुमकिन नहीं था। मेरे नजदीक ही जॉन माथ्रो बेहोश पड़ा था और रिचर्ड अपने बदन को घसीट कर मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस कोशिश में उसे कामयाबी नहीं हो रही थी। हम अपनी टांगे और घुटने तड़वाए जेल की चार दीवारी के बाहर सड़क पर पड़े करा रहे थे और राइफल की आवाज गूंज रही थी। मुहाफिज चारों तरफ भाग दौड़ कर रहे थे।